بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خف الزبط أي قل. يقال خف الزبط خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. فإن خف الزبط، پس اگر خفیف ہو ضبط یعنی قلیل ہو، کم ہو. کہا جاتا ہے خف القوم خفوفا جبکہ قوم قلیل ہو، تھوڑے ہوں. والمراد مع بقیت الشروط، اور مراد یہ ہے کہ صحیح کی تعریف میں بیان کردہ، صحیح کی تعریف میں ذکر کردہ بیان کردہ بقیہ شرطوں کے ساتھ. فهو الحسن لذاته، تو یہ حسن لذاته ہی ہے، نہ کہ کسی شے خارج کی وجہ سے، اور وہ ہے جس کا حسن قوت حاصل ہونے کی وجہ سے ہوا ہو. جیسے مستور الحال کی حدیث جبکہ اس کی سند متعدد ہوں اور نکل جائے گی باقی اوصاف کی شرط سے ضعیف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. اور حسن کی یہ قسم شریک ہے صحیح کے اس سے استدلال کرنے میں اگرچہ اس سے درجے میں کم ہے. ومشابه له، اور اس کے مشابہ ہے اس کے منقسم ہونے میں، الى مراتب بعضها فوق بعض، درجات کی طرف جن میں سے بعض کے اوپر ہیں. یہاں سے یہاں تک صاحب کتاب نے 3 باتیں ذکر کی ہیں. پہلی بات حسن لذاته کی تعریف اور اس کے فوائد و قیود بیان کر دیے گئے. دوسری بات حسن لذاته کا حکم بیان کیا گیا. تیسری بات حسن لذاته کے درجات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پہلی تعریف حسن لذاته کی تعریف. دیکھیے حسن لذاته کی تعریف وہی تعریف ہے جو صحیح لذاته کی تعریف ہے، بس تعریف میں تام کی جگہ خفیف کا لفظ آئے گا. تعریف یوں بنے گی هو بنقل عدل خفیف الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ. یہ تعریف بن جائے گی جب اشتراط باقی الاوصاف متصل السند غیر معلل ولا شاذ، ان تینوں اوصاف کی قید سے حدیث ضعیف حدیث حسن لذاته کی تعریف سے نکل جائے گی. حدیث حسن لذاته کا حکم کیا ہے؟ صاحب کتاب نے کہا کہ اس کا حکم وہی ہے جو صحیح لذاته کا حکم ہے، یعنی دونوں سے استدلال کیا جائے گا، دونوں سے احتجاج کیا جائے گا. البتہ حسن لذاته کا درجہ صحیح لذاته سے کم ہوتا ہے، یعنی اگر ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو صحیح لذاته کو ترجیح دی جائے گی. اسی طریقے سے ایک تیسری بات جو تھی وہ یہ ہے کہ حسن لذاته کے درجات بیان کیے گئے تھے. درجات یہ بیان کیے گئے تھے جس کا آخر میں خلاصہ یہ ہوا تھا کہ اس کے 7 درجات ہیں. اسی طریقے سے حسن لذاته کے بھی درجات ہیں. تیسری بات یہ تھی کہ حسن لذاته کے درجات بھی ایسے ہی ہیں جیسے صحیح لذاته کے درجات ہیں، یعنی اسی انداز پر اس کی بھی درجہ بندی ہوئی ہے. علامہ ذہبی نے اس طور پر اس کو تقسیم کیا ہے کہ 3 سندیں بیان کی گئی ہیں، بہزاد بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، اور دوسری بیان کی گئی ہے عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اور تیسری سند ہے ابن اسحاق عن التیمی. تو یہ تینوں حدیث میں ان تینوں سندوں کے اندر پہلا درجہ پہلی سند کا ہے، یعنی بہزاد بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، اور دوسرا درجہ عمرو بن شعیب، اور تیسرا درجہ ابن اسحاق کا ہے. بس یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حسن لذاته کا جو اعلیٰ درجہ ہے بہزاد بن حکیم، یہ صحیح لذاته کے ادنیٰ درجے والے کے برابر ہوگی. اس اعتبار سے فرق ذہن میں رکھنا ہے. وَإِنَّمَا نَحْكُمُ پرانے نسخے میں ہے يُحْكَمُ له بالصحة عند تعدد الطرق لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. ومن ثم تطلق قديم نسخة ما يطلق ومن ثم يطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. اور اس کے راویوں کے کثیر ہونے کی وجہ سے سندوں کے کثیر ہو جانے کی صورت میں صحیح قرار دیا جائے گا. وَإِنَّمَا نَحْكُمُ اور ہم صرف فیصلہ کرتے حکم لگاتے ہیں یا حکم لگایا گیا اس کے لیے صحیح ہونے کا تعدد طرق کی صورت میں، اس لیے کہ مجموعی صورتحال کے اندر ایسی قوت ہوتی ہے
جو تلافی کر دیتی ہے اس مقدار کو جس کی وجہ سے راوی حسن کا ضبط کم ہوا تھا راوی صحیح سے، صحیح کے راوی سے، اور اسی وجہ سے اطلاق کیا جاتا ہے صحت کا اس اسناد پر کہ جو حسن لذاتی ہی ہے منفرد ہونے کی حالت میں جب کہ متعدد ہو جائے، اطلاق کیا جاتا ہے اس سند پر جب وہ متعدد ہو جائے۔ کون سی سند ہے وہ؟ یعنی جو حسن لذاتی ہی ہے متفرد ہونے کی صورت میں۔ وبکثرت طرقی صححہ سے ابن حجر اسقلانی نے صحیح لغیرہ کو بیان کیا ہے۔ صحیح لغیرہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث حسن لذاتی ہی ہے لیکن اس کو طرق تعدد طرق حاصل ہو جائے تو اب حدیث حسن کے درجے سے ترقی کر کے صحیح بن جائے گی، لیکن صحیح لذاتی ہی نہیں بنے گی، صحیح لغیرہ ہی ہوگی، اس لیے کہ جو کمی آئی تھی راوی حسن کا جو ضبط کم ہو گیا تھا، اب اس کمی کو کثرت طرق نے پورا کر دیا ہے۔ راوی حسن کے ضبط کے اندر جو کمی آئی تھی، خفت آئی تھی، کثرت طرق کی وجہ سے وہ کمی پوری ہو گئی ہے، تو حدیث حسن کے درجے سے ترقی کر کے وہ صحیح بن جائے گی، لیکن لغیرہ ہی ہوگی، اس لیے کہ وہاں پہ راوی کی وجہ سے حدیث صحیح نہیں ہو رہی ہے بلکہ خارج کی وجہ سے یعنی تعدد طرق کی وجہ سے حدیث صحیح ہوئی ہے، اس لیے اس کو صحیح لغیرہ ہی کہتے ہیں۔ لیکن وہی شرط لگائی ہے کہ حدیث کی کیا حسن لذاتی ہی ہو، تو اس کی وجہ سے حدیث جو ہے صحیح ہو جائے گی اور صحیح بھی لغیرہ ہی۔ یہاں پر آپ تینوں جو ہے تعریفات یاد کریں کہ حدیث حسن لذاتی ہی کی تعریف کیا ہے؟ بنقل عدل خفیف الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ۔ حسن لذاتی ہی کی تعریف آپ کو بتلا دی گئی ہے کہ ہوا بنقل عدل خفیف الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ، اور اس کے بعد حسن لغیرہ کی تعریف کیا ہے؟ والحدیث الضعیف اذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوی او کذبہ، کہ وہ حدیث ضعیف ہے جب اس کی جو ہے سند متعدد ہو جائے اور اس کے ضعف کا سبب فسق راوی یا کذب راوی نہ ہو۔ صحیح لغیرہ کسے کہیں گے؟ والحدیث والحسن لذاتہ اذا تعددت طرقه، یہ تعریف آپ یاد کر لیں گے۔